अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर और आफियत से होंगे और अपनी स्टडी में मसरूफ़ होंगे। आज हम डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को डिस्कस करेंगे कि इसका सिलेबस क्या होता है और इसको किस तरह कवर किया जाता है और कैसे पास किया जाता है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो कि FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन मखसूस पोस्टों के स्क्रीनिंग टेस्ट लेने के बाद लेता है, जैसे कि असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन, कस्टम इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर FIA इन्वेस्टिगेशन। जब इनका टेस्ट हो जाता है तो 1:10 पे कैंडिडेट कॉल किए जाते हैं फॉर द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में हमारे पास 3 पोर्शन होते हैं, जैसे कि एसे, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर एंड इस्लामियात। और इनमें हर सीट के अगेंस्ट 3 बंदों को कॉल किया जाता है और 50 मार्क्स पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पास होता है। आगे हम देखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का सिलेबस क्या है और उसको हम कैसे कवर कर सकते हैं। FPSC का जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है उसके सिलेबस के 3 पार्ट्स हैं। इसका पार्ट 1 इंग्लिश एसे है जो कि 40 मार्क्स का होता है। इसका पार्ट 2 करंट अफेयर है जो कि 30 मार्क्स का है। इसका पार्ट 3 इस्लामिक स्टडीज़ एंड पाकिस्तान स्टडीज़ है जो कि 30 मार्क्स का है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है और 50 मार्क्स पासिंग मार्क्स हैं इसके। दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का जो पार्ट 1 है वो इंग्लिश एसे का होता है जो कि 40 मार्क्स का होता है। इस पार्ट में 4 टॉपिक्स दिए गए होते हैं। आपने 4 टॉपिक्स में कोई एक टॉपिक चूज़ करना होता है और उस पर आपने एक 1000 वर्ड्स का एक एसे लिखना होता है। इसे में क्लियर बताया गया है, candidates are expected to reflect comprehensive knowledge on the selected topic. Candidate articulation, expression and technical approach to the style of English essay writing will be examined. तो इसमें सिर्फ इसका comprehensive knowledge चेक नहीं किया जाएगा, बल्कि इसका टेक्निकल अप्रोच, उसका एक्सप्रेशन, मतलब जो कि ऐसे के लिए ज़रूरी होता है कि आपने ऐसे को किस तरह लिखना होता है, तो आपके वो भी चेक होंगे। तो इसका बड़ा मेजर पार्ट है, 40 मार्क्स है। तो इसके लिए ये है, सबसे बेहतरीन है कि आपको ऐसे के रूल आने चाहिए कि ऐसे को हमने किस तरह टाइम करना है। इसमें सबसे बड़ी दूसरी सबसे चीज़ 1000 वर्ड्स जो कि बड़े मिनिमम टाइम में आपने लिखना होता है, 3 घंटों में, क्योंकि आपने 4 क्वेश्चन और भी टाइम करने होते हैं तो बहुत मुश्किल से आप इसको कवर करते हैं। तो इससे पहले आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको जो उसके पास पेपर के जो एसेज हैं उन पर कमांड होना चाहिए, और ऐसे की जितने भी रूल रेगुलेशन हैं ऐसे में जो मतलब आपने जो उसका स्टाइल है, एक्सप्रेशन है, टेक्निकल अप्रोच है जो ऐसे का, वो आप उस पर आपको कमांड होना चाहिए, तभी आप इस ऐसे को पास कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का पार्ट 2 है करंट अफेयर। इसके टोटल मार्क्स 30 हैं और इसके 2 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन के 15 मार्क्स होते हैं। आपको टोटल 3 क्वेश्चन गिवन होते हैं, 3 में से आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। इसका सिलेबस बड़ा लिमिटेड है। 4 मेन टॉपिक हैं इसके, जैसे कि CPEC एंड पाकिस्तान, कश्मीर इशू, पाकिस्तान US रिलेशन, अफगानिस्तान क्राइसिस। इसको तैयार करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जो भी 4 टॉपिक हैं जो ऑलरेडी गिवन है, आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, इसका बैकग्राउंड नॉलेज आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसका बैकग्राउंड नॉलेज 1 पेज तक बेशक दे सकते हैं। CPEC क्या है, कब बना था, उसकी क्या हिस्ट्री थी, कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, उसके मेन प्रोजेक्ट्स क्या हैं, कश्मीर इशू क्या काजेस थे, पाक US रिलेशन इसकी हिस्ट्री है, अफगानिस्तान क्राइसिस क्यों स्टार्ट हुई, क्या इम्पैक्ट था, कितने कैजुअलिटीज़ हुई, तो ये उसकी हिस्ट्री आ जाएगी।
تو آپ اس کا بیک گراؤنڈ نالج آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے. باقی سی پیک اینڈ پاکستان جیسے کہ ٹاپک ہے، تو آپ اگر سی ایس ایس کے پاس پیپر یا پی ایم ایس کے پاس پیپر دیکھ لیتے ہیں تو سی پیک سے ریلیٹڈ جو بھی کویشچن ہے آپ کائنڈلی اس کو گو تھرو کریں، اس کو پڑھیں، کیونکہ اس سے آپ کو اس کی مختلف اینگل کا پتہ چلے گا. کیونکہ جو کویشچن آئے گا وہ ڈائریکٹ یہ نہیں ہوگا کہ واٹ از سی پیک اینڈ پاکستان، وہ ایک اینگل سے لے گا کہ سی پیک اینڈ پاکستان. مثلا ایسا کویشچن آ سکتا ہے کہ سی پیک کا پاکستان پہ کیا امپیکٹ ہے، سی پیک کو انٹرنل اور ایکسٹرنل کیا چیلنجز ہیں، سی پیکس میں کون سے پروجیکٹس ہیں، کیا سی پیک کو پاکستان کو زیادہ فائدہ ہے یا چین کو فائدہ ہے. تو مختلف اینگل سے آتا ہے، انالیٹیکل کویشچن ہوتے ہیں. تو آپ نے ہر کویشچن کے اینڈ میں ایک انالیسس بھی کرنی ہوتی ہے، ایک پیراگراف آپ نے انالیسس کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے. اس کا سیکنڈ ٹاپک ہے کشمیر ایشو. کشمیر ایشو پہ آلریڈی بہت سے کویشچن ہیں سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے پاس پیپر میں، اور ڈسکرپٹیو بھی آلریڈی ہو چکے ہیں. ایٹ لیسٹ 7-8 ڈسکرپٹیو ٹیسٹ ہو چکے ہیں اب تک. تو اس کو اگر آپ دیکھ لیں، جو کشمیر ایشو کے ریلیٹڈ جتنے بھی کویشچن ہیں تو آپ دیکھ لیں، اس میں جو پاس پیپر کے کویشچن ان کو سالو کریں، اس کا آؤٹ لائن بنا لیں، تو آپ اس کو آرام سے کر سکتے ہیں. تیسرا ہے پاک یو ایس ریلیشن. سیم آپ نے اس کو بھی اس طرح تیار کرنا ہے. آپ پاس دوسرے پیپر بھی چیک کر سکتے ہیں اور پاس پیپر بھی چیک کر سکتے ہیں. افغانستان کرائسس، اس میں بھی آپ کویشچن اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. تو آپ ان چاروں ٹاپک بہت لمیٹڈ ہے، بڑے برننگ. ڈسکرپٹیو کا پارٹ 3 ہے اسلامک اسٹڈیز اینڈ پاکستان اسٹڈیز. اس کے ٹوٹل 13 مارکس ہیں. اسلامک اسٹڈیز کے جو سلیبس ہے اس کے 6 پوائنٹس ہیں. اس کا پہلا ہے انٹروڈکشن ٹو اسلام، سیکنڈ ہے سیرہ آف پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم ایز اے رول ماڈل، اسٹیٹس آف وومن ان اسلام، آرٹیکل آف فیتھ، اسلامک کوڈ آف لائف، اسلامک کنسیپٹ آف ہیومن رائٹ. اس سیکشن میں 4 کویشچن دیے گئے ہوتے ہیں، 4 میں آپ نے 2 کویشچن اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں. اس میں آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے، آپ 2 اسلامیات کی بھی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، 2 پاک اسٹڈی کی بھی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. تو کوشش کریں کسی ایک پورشن کو آپ اگنور نہ کریں. تو آپ اسلامیات کے سارے، آپ پی ایم ایس کی کوئی بھی بک لے لیں، سی ایس ایس کی کوئی بھی بک لے لیں، تو اس میں سارا آپ کا ایک کور آرام سے کور ہو جائے گا. اور اس کے کویشچن بڑے کلیئر کٹ ہوتے ہیں، بڑے ایزی ہوتے ہیں، تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. اس کے پارٹ 3 جو کہ پاکستان اسٹڈیز کا ہے، اس کے 4 پوائنٹس ہیں. فرسٹ، پارلیمنٹری ڈیموکریسی ان پاکستان انڈر 1973 کانسٹیٹیوشن. سائلنٹ فیچر آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اکنامک چیلنجز فار پاکستان، میجر سوشل پرابلمس آف پاکستان. تو ایک کویشچن، آپ جب اکنامک چیلنجز اور میجر سوشل پرابلم جب آپ کوئی ایسے تیار کر رہے ہوتے ہیں اسی کے لیے، تو آپ اس میں اکنامک چیلنجز کو بھی آپ کو ایسے ضرور تیار کرنا ہوتا ہے، سوشل پرابلم کی آپ ایسے ضرور تیار کرتے ہیں جیسے کہ پاورٹی، پاپولیشن، ہیلتھ، کووڈ وغیرہ. تو آپ اس پورشن کے جتنے بھی اس کی آؤٹ لائن پراپر بنا لیں تو آپ کا آرام سے پارٹ بھی پاس ہو جائے گا. سلیبس کے اینڈ پہ انہوں نے سجیسٹڈ ریڈنگ کے لیے کچھ دیے ہیں. اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو اسی میں کویشچن آتے ہیں. اگر آپ اس کو نہیں پڑھتے، جو اس کا کرنٹ افیئر ہے، پاکستان افیئر ہے، اسلامیات، آپ کوئی بھی سی ایس ایس کی بک لے لیں، اسلامیات، پاکستان اسٹڈیز، کرنٹ افیئر کی، تو آپ آرام سے وہ کویشچن اس کا جو آؤٹ لائن ہے وہ کور کر سکتے ہیں اور بہت ایزی ہوگا وہاں سے. ڈسکرپٹیو ٹیسٹ کو پاس کرنے کا جو ٹرک ہے اس کا سمپل یہ ہے
کہ آپ کو ایسے پہ کمانڈ ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی انسپیکٹڈ کویشچن آئے گا، ٹاپکس ہوں گے، اس میں آپ نے ایک چوز کرنا ہوتا ہے. تو آپ کو ایسے کے سارے رول ریگولیشن سارے پتہ ہونے چاہیے، ایسے کہ اپنی کس طرح ایکسپریشن کس طرح بنانی ہے، اس کا جو وہ ہے سیکوینس ہے اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے. دوسرا ہے کرنٹ افیئر. کرنٹ افیئر کا جب آپ کویشچن اٹیمپٹ کریں تو ڈسکرپٹیو میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے اور آپ نے کویشچن زیادہ اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں. جب آپ کوئی بھی سبجیکٹیو پیپر دیتے ہیں تو آپ ایک سبجیکٹ سے لمیٹڈ ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ جنرل رہتے ہیں کیونکہ آپ نے ایک پیپر پہ ایسے بھی لکھنا ہوتا ہے، کرنٹ افیئر کے 2 کویشچن اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں، اسلامیات اور پاک اسٹڈی کے، تو آپ کے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں، جو یہ میرا اپروچ تھا اور میرا کوالیفائی بھی ہو گیا تھا، اس میں یہ کہ کرنٹ افیئر کے آپ میکسیمم ہیڈنگز دیں، ہیڈنگ زیادہ ہوں، اس کی ڈسکرپشن کم ہو، فگر ڈالیں، فیکٹس ڈالیں، ایکسپلین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہیڈنگ زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، ڈسکرپشن اس کی منیمم سے منیمم ہونی چاہیے. اگر آپ کوئی ہیڈنگ دیتے ہیں تو اس کا 3-4 لائن میں آپ اس کی ڈسکرپشن ختم کر دیں، انف ہے. اس میں ڈائیگرام ڈالیں، فیکٹس ڈالیں، فیکٹس کو ہائی لائٹ کریں، ڈائیگرام کو بہت کم ایکسپلین کریں. اسلامک اسٹڈیز میں پھر اس میں بھی آپ یہی اپروچ کر سکتے ہیں. پاکستان اسٹڈیز میں بھی یہی اپروچ کرنا ہے. آپ نے ہیڈنگ میکسیمم ڈالنی ہے، ڈسکرپشن کم سے کم کرنی ہے. جہاں پہ فگر بنتی ہے وہ آپ نے فگر ڈالنی ہے. جہاں پہ اگر چھوٹا سا ٹیبل بنتا ہے تو ٹیبل بنا لیں. اسلامی اسٹڈیز میں آپ کوئی آیات ڈال سکتے ہیں. اردو میں اور انگلش میں حل کرنے سے کوئی کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہاں پہ انگلش میں ہوتا ہے تو آپ نے انگلش میں کرنا ہوتا ہے. تو بہت ایزی ہے، اس کو ایزی لیں. اور اس کے لیے آپ کے پاس کوئی بھی پیپر، جو ریسنٹ پیپر ہوا تھا ڈسکرپٹیو کا، جس میں ایسے آئے تھے بہت ٹف تھے کیونکہ انہوں نے ڈپارٹمنٹل کویشچن کیے تھے، جیسے کہ پریونٹیو آفیسر کے کیا کام ہوتا ہے، اس کو کیا چیلنجز ہوتے ہیں. تو آپ نے صرف جنرل ایسے تیار نہیں کرنے CSS PMS والے، بلکہ آپ کا فوکس کسٹم ڈپارٹمنٹ بھی ہونا چاہیے کہ کسٹم انسپیکٹر کے کیا کام ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس کی جاب ڈسکرپشن کیا ہے، اس کو کیا چیلنجز آ سکتی ہیں. تو یہ بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. یا کسٹم ڈپارٹمنٹ کے متعلق وہ کچھ بھی مطلب آپ سے پتہ کر سکتا ہے. تو کسٹم کا جو FBR کا جو ویب سائٹ ہے تو اس کو بھی دیکھیں، کیونکہ اس سے بھی کویشچن نکل سکتا ہے. اور بیسیکلی وہ آپ کا نالج چیک کر رہا ہے، کیونکہ جو لاسٹ ٹائم جو ڈسکرپٹیو ہوا تھا اس میں انہوں نے کوئی جنرل ایسے نہیں دیا تھا، سارا جاب ریلیٹڈ ایسیز تھے. تو کائنڈلی آپ ویب سائٹ پہ جائیں، ویب سائٹ کو دیکھیں. اس کی کسٹم انسپیکٹر کی GDs آپ کو پتہ ہونی چاہیے، اس کو کیا چیلنجز ہے، وہ کیا کام کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہونی چاہیے. تھینک یو.